Okay, please. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن ذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فی شفاء من کل داء الا الموت والا الحرم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خواتین و حضرات، آج سنڈے کا دن ہے، لیکن آج کے سنڈے کے دن فرق یہ ہے کہ آج یہاں پہ مسجد خالی ہے، اور پہلے آج کے دن پوری کنٹری سے اور برمنگھم سے خواتین و حضرات کا ایک بہت بڑا یہاں پہ جمع غفیر ہوتا تھا، لیکن رمضان المبارک سے پہلے یہ سنڈے ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلا جو سنڈے ہوگا وہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں ہوں گے۔ ہماری کنٹری میں اور تقریباً پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ حالات حاضرہ کا اگر جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنیکٹ ہیں اور پریشان حال ہیں۔ کوئی کرونا وائرس سے پریشان ہے، اور اس وقت اس کنٹری میں تقریباً 16,000 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ ہسپٹل کے اندر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ کوئی اپنے گھروں کے اندر موجود ہے اور ذہنی مریض، سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کے وہ ذہنی مریض بن گئے، اور کچھ لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے نانے جوی کو، لقمے کو وہ ترس رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو کام تھا وہ بند ہو گیا ہے۔ اور اگر کسی نے آپریشن کرانا تھا تو ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ نہیں آ سکتے کیونکہ کرونا کے معاملات ہیں، اور اگر کسی کا عزیز ہاسپٹل میں داخل ہے تو اس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، اور ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ اپنے نیبرز کو، اپنے رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کے لیے اگر ہو سکے تو ہمیں فوڈ پیکیجز کے ذریعے، ہو سکے کیش کے ذریعے، ہو سکے ان کی ہیلپ کے ذریعے، ایز اے مسلمان، ایز اے برٹش سٹیزن ہمیں پوری دنیا کے اندر یہ کام کرنا چاہیے۔ اور جب ہم یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیاں عطا کرے گا۔ جب بھی کسی مسلمان پر آفت آئے، مصیبت آئے، کرونا وائرس آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، ابتلا آئے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر کسی کو مصیبت آ جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، حکیم طبیب کے پاس جائے، کوئی ہومیوپیتھی کا ہے، کسی طریقے سے بھی تو وہ جائے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے خود علاج کیا ہے، اور وحی کے ذریعے، اور آپ نے جو علاج صحابہ کرام کو بتائے ان میں ایک تو کلونجی، بلیک سیڈ، اور عربک میں اس کو کہتے ہیں حبۃ السوداء یا کالا دانہ، اس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کیا بھی ہے اور بتایا بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فی شفاء من کل داء الا الموت الا الحرم، فرمایا کہ یہ بلیک سیڈ جو ہے، یہ کلونجی جو ہے، یہ کالا دانہ جو ہے، یہ سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور دوسرا فرمایا سوائے بڑھاپے کے
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اسی طریقے سے سنا، ایک سنا مکی بھی اسے ہم کہتے ہیں، تو ایک بوٹی ہے، اس کے ذریعے بھی نبی علیہ السلام نے علاج فرمایا۔ ہنی، شہد کے ذریعے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا علاج کیا ہے اور خود بھی استعمال فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شہد کے اندر، ہنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اس لیے کوئی بلیک سیڈ کا ہنی استعمال کر رہا ہے، کوئی کون سا کر رہا ہے، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی اگر بیمار ہو تو وہ سب سے پہلے ہاسپٹلس کے ساتھ رابطہ کرے، ایمبولینس کو بلا لے، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرے، کسی حکیم کے ساتھ، سیانے کے ساتھ رابطہ کرے، اور اس طریقے سے جو بھی گرم پانی کے ساتھ ہاتھ دھونا ہے ان کا خیال رکھا جائے، جو احتیاطی تدابیر ہیں لاک ڈاؤن کے اندر جو آرڈر دیے جا رہے ہیں ان پر جو ہے وہ کام کرے۔ دوسری بات، رجوع اللہ، اللہ کی بارگاہ میں وہ زاری کرے، التجا کرے، معافی مانگے، گڑ گڑائے، اے اللہ یہ ابتلا، یہ پریشانی جو ہم پہ آئی ہے، یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آج مکہ المکرمہ ہم پہ بند ہو گیا، مدینہ الرسول بند ہو گیا، رمضان المبارک آ رہا ہے، نماز تراویح جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم مساجد کے اندر نہیں آ سکتے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ پھر حج اور عمرے اور طواف کے لیے یا اللہ مکہ المکرمہ کو اور زیارت رسول کے لیے یا اللہ مدینہ الرسول کو ہمارے لیے کھول دے۔ ہم دعا کریں تو یاد رکھیں ایک چیز کہ بیماری لگانے والا بھی اللہ ہے، اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے، فضل فرماتا ہے، تو پھر بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا میں نے بتائی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دیکھیں، علاج اپنا کرائیں۔ دوسری بات جو سب سے عام ہے، رجوع اللہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم زیادہ سے زیادہ گڑ گڑائیں، زاری کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر یہ ایک مسجد ہم پہ بند ہو گئی ہے تو اللہ نے ہر گھر کو مسجد بنا دیا۔ اذان بچوں اس کو کہیں کہ اذان دیں، نماز کی پابندی کریں، جماعت کی پابندی کریں۔ رمضان آ رہا ہے، نماز تراویح گھر کے اندر اس کا اہتمام کریں۔ یہ رجوع اللہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جب بھی پریشانی، جب بھی کوئی ایسی بات درپیش ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھا کرتے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو پھر تم ایک کام کرو کہ صبر کا دامن تھام لو اور تم نماز کی طرف بڑھ جاؤ۔ جب نماز پڑھ لو گے اور صبر کا دامن پکڑو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمہیں کامیابی عطا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے صدقہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ترد البلاء، فرمایا صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایک عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک عورت تھی اور وہ عورت بڑی پریشان تھی۔ اس کا بچہ بچپن میں کسی نے کڈنیپ کر دیا، اغوا کر دیا، اور وہ بچہ لے گئے، اور وہ پریشان تھی کہ کہیں میرا بچہ کسی نے غلام بنا لیا۔ اس وقت لوگ غلام بنا لیتے تھے، یا اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، نہ جانے۔ ہر وقت وہ دعائیں کرتی، لوگوں سے التجائیں کرتی کہ ایسا ہو کہ میرا بچہ واپس آ جائے۔ تو ایک دن گھر میں کھانا کھا رہی تھی کہ ڈور ناک ہوئی، دستک ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں سائل ہوں، فقیر ہوں، ملنگ ہوں، فقیر، اور مجھے اگر کچھ مل جائے۔ تو اس نے جلدی سے کچھ روٹیاں اور کچھ سالن اس کو دیا اور کہا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے میرے بچے کو واپس لے آئے۔ اور یہ بھی
ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سپلیکیشن اور دعا کی جاتی ہے، اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دعا کبھی اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے، اور کبھی اللہ آخرت میں اس دعا کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ اس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی جو مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ عورت ہر وقت اپنے بچے کے لیے روتی، ایک دن دیکھا کہ بچہ گھر آ گیا، ماں نے اس کو گلے لگایا، بڑی خوش ہوئی، کہا بچہ بتاؤ کیسے حالات تھے تمہارے؟ تو اس نے آگے سے کہا توجہ رکھیں ذرا، اس نے کہا کہ حالت یہ تھی کہ میں اس طریقے سے مجھے لوگ لے گئے تھے، اس طرح زندگی گزاری، ایک دن میں جنگل میں تھا تو مجھ پہ ایک شیر نے حملہ کر دیا، اور جب شیر نے مجھ پہ حملہ کیا تو میں نے کہا مرنا ہی ہے کہ میں لیٹ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے شیر مجھ سے گزر جائے۔ کہتے ہیں جیسے میں لیٹا اور شیر نے آ کے مجھ پہ چھلانگ لگانے کی کوشش کی، ایک بزرگ آئے اور انہوں نے اس کے گلے سے پکڑا اور پکڑ کے اس کو ادھر پھینکا، اور وہ ڈر کے چلا گیا، اور بزرگ کہنے لگے لقمۃ بلقمۃ، لقمۃ بلقمۃ، کھانے کے بدلے میں کھانا، لقمے کے بدلے میں لقمہ۔ اور یہ بات انہوں نے کی، اور عجیب بات ہوئی، ماں میں بچ گیا اور آج میں تیرے پاس آ گیا۔ تو ماں نے کہا تمہیں ٹائم پتہ ہے؟ ہاں مجھے ٹائم پتہ ہے، یہ ٹائم تھا۔ اچھا دن؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، کوئی دن ایسا بتایا اس نے؟ یہ دن تھا۔ اور اس ماں نے کہا بزرگ ان کی کیسی شکل تھی؟ تو یہ بھی بتا دیا۔ اس نے کہا قسم ہے یہ وہی ملنگ تھا جس نے مجھ سے کھانا مانگا، میں کھا رہی تھی، جب میں نے دیا تو کہا لقمۃ بلقمۃ، کھانے کے بدلے میں کھانا، کیونکہ تو شیر کا کھانا بننے والا تھا، اور جب میں نے یہ کھانا دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر سے نجات دے دی، اور وہ بزرگ گئے اور انہوں نے تیری مدد کر دی۔ تو یہ جو صدقہ ہوتا ہے، چیریٹی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کرم کرتی ہے، فضل فرماتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم جو فوڈ پیکج کا رمضان المبارک میں ہم اعلان کرتے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج لوگ بڑے پریشان ہیں، تو اس کے اندر ویسے بھی زکوٰۃ اور فطرانہ ہم نے نکالنا ہے، ویسے بھی نفلی صدقات بھی ہم نے نکالنے ہیں، اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ترد البلا، نبی اسلام فرمایا یہ صدقہ جو ہے مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قادریہ ٹرسٹ کے اس فوڈ پیکج میں اور جہاں جہاں آپ کر رہے ہیں اس کے اندر ضرور حصہ لیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں جو ان سین ہیں، ایسی چیزیں جو نظر نہیں آ رہی، غیب ہے، ان سے اللہ تعالیٰ، ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچا لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے تھے تو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے؟ دم کیا کرتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، قرآن کی آیات حدیث پڑھ کے، یا پانی پہ دم کر کے پلاتے تھے، یا ڈاکٹر کا اس کے ساتھ پاس لے جاتے، علاج کرتے، یا صدقہ دیا کرتے۔ کیا کرتے تھے؟ صدقہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج اس کرونا وائرس جو ہے، جو پوری دنیا کے اندر ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم آج صدقہ دیں، اور خاص کر کے جو ہمارے مجبور بہن بھائی ہیں ان کی ساتھ مدد کریں۔ ان کے ساتھ مدد کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اپنا علاج کرانا ہے۔ اور اسی لیے اب اگر غور کریں کہ ہمارے گھروں میں جب تکلیف آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم کون کون سے کپڑے ونٹر کے لے کے آتے ہیں، سمر کے لے کے آتے ہیں، گھروں کی دیواروں کو اچھا بناتے ہیں، باہر گیٹ سیفٹی کے لیے سارے کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پیسے کو بینک میں جا کے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ جب تم دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے۔ جب تم ایک کھجور، حدیث پاک میں آیا ہے، ایک ڈیٹ، ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ماؤنٹین کے برابر کر دیتا ہے، اللہ اس کو پالتا ہے۔ لیکن یہ سود ہے اور یہ حرام ہے، تو یہ ایسے ایک آدمی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ سوالو ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے،
اور اندر سے اس میں پیپ ہوتی ہے، بظاہر تو وہ ریڈ اور بڑا ہیلتھی نظر آتا ہے لیکن اندر گند ہوتا ہے. تو ایسے ہی یہ حرام اور سودی جو معاملات ہیں یہ انسان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی ان کا ذکر آتا ہے کہ روزہ رکھا تھا، عصر کا وقت ہے، اور کوئی آیا اس نے ڈور نہ اٹھا، مجھے کھانا چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے. تو آپ نے فرمایا 2 روٹیاں دے دو اس کو. اب 2 روٹیاں جب اس کو دے دی تو وہ جو آپ کی ساتھ عورت کام کرنے والی تھی تو اس نے کہا، غلامہ نے کہا کہ 1 رکھ لیتی ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے لیے دیا. شام کا وقت ہوا، عین مغرب کے وقت جب افطاری کا وقت ہے، ڈور ناک ہوئی، کوئی آیا کہنے لگا جی یہ آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں. دیکھا گنو کتنی روٹیاں ہیں. جب گنی گئی تو پتہ کتنی تھی اس میں؟ 18. انہوں نے کہا گنو، کہا یہ ہماری نہیں ہے، واپس دے دو. اب تھوڑی دیر میں ایک اور آیا، نے ڈور ناک کی، اس نے کہا یہ آپ کے لیے سالن بھی ہے، روٹیاں بھی ہیں. گنی گئی کتنی تھی؟ 20. تو اس جو غلامہ تھی، شی سلیو جو تھی، اس نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے راستے میں 1 دیتا ہے اللہ اس کے لیے 10 دیتا ہے. کتنے دیتا ہے؟ 10. تو میں نے 2 روٹیاں دی تھی، کتنے چاہیے تھی؟ 20. لہٰذا یہ 20 اب آئی ہیں. تو جب اللہ کی بارگاہ میں آپ دیتے ہیں تو ایکچولی اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ بات کر کے بات ختم کروں کہ ایک بزرگ پاکستان سے انڈیا گئے بیفور پٹیشن جو ہے یہ بات، اور وہاں پہ جب گئے تو ایک مدرسے کے اندر انہوں نے کہا جی میں نے داخلہ لینا ہے، ایڈمیشن لینی ہے، میں نے داخل ہونا ہے اور عالم بننا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جتنے طالب علموں کی جگہ تھی وہ ہے، وہ پوری ہو گئی ہے، اب تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو کیونکہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے. سبق پڑھ سکتے ہو دن میں لیکن ہمارے پاس کھانے کے لیے تمہارے لیے چیز نہیں ہے. غربت کا وقت تھا. تو وہ بزرگ چلے گئے اور رونے لگے کہ میرا سال ضائع ہو جائے گا، میں کیسے کروں گا. تو ایک عورت انہیں ملی، کہا کہ بڑے پریشان نظر آتے ہو بچے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں پڑھنے کے لیے آیا تھا لیکن یہاں پہ تو اکوموڈیشن یا رہائش نہیں، کھانے کے لیے مسئلہ ہے، پرابلم ہے. ہاں دن میں کلاسز میں بیٹھ سکتا ہوں. اس عورت نے کہا تم 1 روٹی سے کام چل سکتا ہے؟ تو کہا ہاں. اس نے کہا میں کسی کے گھر کام کرتی ہوں، وہاں سے 2 روٹیاں اور سالن ملتا ہے، آدھا سالن اور 1 روٹی تمہاری، آدھا سالن اور 1 روٹی میری. اب دے دی، پڑھتے رہے اور بہت بڑے شیخ الحدیث بن گئے. جب بن گئے اب انہوں نے بڑا دین کا کام کیا، حج پہ چلے گئے، حج کیا، مدینہ شریف حاضری دی، روزہ رسول پہ سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سارے پڑھے علی آلک و اصحابہ یا حبیب اللہ. جو مجھے دیکھنے والے سارے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ یا حبیب اللہ. مسجد نبوی میں کونے میں گئے، سو گئے، خواب میں دیکھتے ہیں وہ عورت جنت میں ٹہل رہی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں فوت ہو گئی. جب میں فوت ہوئی کہا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس عورت نے کہا اور تو کچھ نہیں، میں تجھے جو کھانا دیتی رہی، اپنی 1 روٹی میں کھاتی رہی اور اپنی 1 روٹی بچا کے تجھے اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا کر دی. اور اللہ نے فرمایا جنت میں جدھر جانا چاہتی ہے چلی. تو دیکھیں یہ صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، جسے پاک ہے، ایج کو، عمر کو، اور اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا ہم دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہم پہ اپنا فضل اور کرم فرمائے گا. آج ہم دعا کرتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر پریشانی ہے، اللہ کرونا کی وجہ سے اس پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ یہ شعبان کا آج آخری سنڈے ہے، اگلا سنڈے جو ہے وہ رمضان میں ہوگا، میں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ حرمین طیبین کو ہمارے لیے دوبارہ کھول دے.
اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے، ہر پریشانی سے، مصیبت اور ابتلا سے، آفت سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ جو گھروں میں بیمار ہیں، ہاسپٹلس کے اندر ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ لوگ شہید ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔